جی ناظرین کرام، گفتگو اس بات پہ ہو رہی ہے کہ تینوں بڑی پارٹیاں جو کہ اپوزیشن میں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی تحریک چلے، کوئی نہ کوئی طوفان تو نہیں اٹھے، کم از کم وہ چاہتی ہیں کہ پہلے تو یہ خود ہی وزارت عظمیٰ سے ہٹ جائے اور جو بھی وزیر اعظم آئے گا یہ انہیں ایکسیپٹ کر لیں گی۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اگر تحریک چلانی پڑے تو اس کے بھی تیار ہیں۔ میں نے آپ سے سوال کیا تھا، بڑا چھوٹا سا سوال تھا کہ ان پارٹیوں کو قریب لانے میں اپوزیشن کے طور پر آپ کی دونوں کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور ملک کے مفاد میں آپ کو کچھ رول ادا کرنا چاہیے تو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں میر صاحب، یہ پیپلز پارٹی جو انہوں نے پارلیمنٹ میں بیان دیا نا یوسف رضا گیلانی صاحب نے، سابق وزیر اعظم، یہ ایک سافٹ سپوکن آدمی ہے، اس نے یہ بیان دیا ہے۔ رات میں نے آج کل میں ذرا پی ٹی وی بھی دیکھتا ہوں تاکہ حکومت کا موقف ہی پتہ چلتا رہے، تو اس میں قائم علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر لاہور سے اسلام آباد مارچ ہوگا تو سندھ سے لاہور مارچ بھی ہوگا۔ تو میں تو ایک کارکن ہوں پرانا، 1973 میں گورنمنٹ کالج یونین کا سیکٹری تھا، اس وقت سے مار کھا رہے ہیں نا پیپلز پارٹی کی۔ آج جو بڑے لوگ سمجھتے ہیں جی پیپل پارٹی مفاہمت اور یہ اور وہ اور سلسلہ بڑا ٹھنڈے میٹھے، انہوں نے دیکھا نہیں ہے وہ دور۔ یہ ہلکی سی جھلک ہے جو ابھی نظر آئی ہے، جب ان کا اقتدار چھن رہا ہے تو وہ آگے ہیں، وہ ادھر تم ادھر والا ہم والا نظریہ پھر آ گیا ہے۔ اس وقت بھٹو صاحب نے کہا تھا جب اکثریت نہیں ملی تھی کہ جو جائے گا وہ ایک طرفہ ٹکٹ لے کر جائے اور جو جائے گا ہم ٹانگیں توڑ دیں گے، ادھر تم اور ادھر ہم کا فلسفہ۔ یہی فلسفہ آج پھر آ گیا ہے کہ اگر وہ اسلام آباد مارچ کرے گا تو ہم کراچی سے سندھ سے لاہور کا مارچ کریں گے۔ تو یہ اگر اس قسم کی یہ جمہوریت چلائیں گے تو پھر پی این اے تو بنے گا۔ اگر کوئی فسطائی جمہوری نظام آئے گا تو پھر پی این اے بنے گا، اس کو روک کوئی نہیں سکتا۔ ایک طرف پھر فسطائیت ہوگی اور ایک طرف پھر ساری ڈیموکریٹک پارٹی اپنے اختلافات کو، ایک طرف جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام اور جمعیت علماء پاکستان بھی تھی، اور دوسری طرف قوم پرست پارٹیاں اور عوامی نیشنل پارٹی اور ولی خان، یہ سارے تھے اس کے اندر۔ تو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ اگر اسی طرح انہوں نے فسطائیت چلانے کی کوشش کی تو اس کے مقابلے میں پھر جمہوری قوتیں اکٹھی ہوں گی جتنے بھی اختلافات ہوں۔ لیکن ہمارا تھوڑا سا جو مسئلہ ہے محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور محترم جناب میاں نواز شریف صاحب سے ہمارے رابطے سب سے ہیں، مذہبی سیاسی سب، ایون پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم اپنی بات کو کنوے کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ ایک سرکس ہے، این آر او سرکس ہے، جیسے لکی ایرانی سرکس ہے نا، اس میں ہر جانور کو کچھ کام دیا ہوتا ہے، آپ یہ کرنا، آپ نے ادھر الٹ بازی لگانی ہے، آپ نے ادھر کرنی ہے۔ اسی طرح یہ این آر او کا بھی سرکس ہے، جس میں آپ دیکھیے کہ ایم کیو ایم کیا کر رہی ہے، وہ کشمیر کی سیٹ پہ باہر چلی جاتی ہے اور جب ان کو سیٹ مل جاتی ہے تو وہ اندر آ جاتی ہے۔ 6 دفعہ باہر گئی، 6 دفعہ اندر آئی ہے، اور بلور صاحب کو کہتے ہیں ہم ریلوے کی منسٹری چھوڑ دیں، وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے، ہم میاں صاحب سے بھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس سرکس سے نکلیں۔ اس سرکس سے نکلیں گے تو پھر ہمارا ایک نقطہ نظر جو ہے اکٹھا ہو جائے گا۔ بات وہی کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ ود ان دی پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ہم بھی ان کا انتظار کریں گے۔ مثال کے طور پر وہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی انہیں من مانی کرنی، مثلا انٹرپ گورنمنٹ بننی ہے، مثال کے طور پر الیکشن کمیشن مقرر ہونا ہے، اب موقع آیا ہے، تو وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں گے کہ وہ من مانی کر کے اپنی پسند کے لوگ نہ لے آئیں۔ دیکھیں نا جی، یہ تو اب دیکھیں، اب اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کے کوئی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر یا چیف منسٹر لائیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے جماعت اسلامی اس کو قبول کر لے گی؟ اگر وہ یا تحریک انصاف قبول کر لے گی؟ چودھری نثار نے کہا کہ اپوزیشن کی پارٹیوں کو بھی، یعنی کہ جو لیں گے پارلیمنٹ سے، تو اگر وہ چودھری نثار صاحب ادروائز کریں گے تو اتنی بڑی قوت اگر بنے گی اپوزیشن کی باہر بیٹھ کر، جس میں مذہبی پارٹیاں بھی ہوں، جس میں نون لیگ بھی ہو، جس میں جماعت اسلامی بھی ہو، جس میں تحریک انصاف بھی ہو، تو کون مائی کا لال ہے جو پاکستان کے اندر اپنی مرضی کی کیئر ٹیکر کو کیبنٹ بنا دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا جی، آپ تو شروع سے کہتے ہو استعفے دے کے اسمبلیوں سے باہر آئیں، اب پریزنٹ سچویشن میں آپ اس بات کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہو اور کر رہے ہو، لیکن مثال کے طور پر وہ اسمبلیوں میں رہ کر ایک سڑکوں پہ تحریک چلانا چاہتے ہیں، ویسی جیسے ججوں کے معاملے، اس میں بھی آپ لوگ ڈسے ہوئے کہیں گے ہم ہیں، آپ لوگ تیار بیٹھے ہوئے تھے پنڈی میں اور یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بائی پاس کر کے فیصلہ پہلے ہو گیا، لیکن آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور کوئی ایک مثبت اور مضبوط چیز طے ہو جائے تو کوئی آپ کیا اس پہ اصرار کریں گے؟ دیکھیں، ہمیشہ ٹرسٹ دوبارہ بلڈ اپ کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ کا ٹرسٹ ٹوٹ جائے کسی کے ساتھ تو آپ کو ٹرسٹ بلڈ اپ کرنے کا ایک دوبارہ ایفرٹ کرنا پڑتا ہے۔ سم سارٹ آف این ایکسرسائز ہیز ٹو بی ڈن۔
تو ہمیں تو ابھی ان کی بات پہ اعتبار نہیں ہے. وجہ یہ کہ اتنی دفعے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے شور مچایا, ہم تو اس کو نورا کشتی کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے عمران خان نے کئی مرتبہ یہی کہا ہے کہ جی نورا کشتی کرتے ہیں, 2 دن شور مچاتے ہیں, پھر اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی مفاہمتی یہ کام کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ جی ڈریل نہ ہو, ڈیموکریسی ڈریل نہ ہو. مقصد یہ ہے اس وقت جو سچویشن پاکستان کے لیے کریٹ ہو رہی ہے, اس سے زیادہ امبیرسنگ یا آکورڈ سچویشن تو نہیں ہو سکتی نا ہمارے لیے. اس سے خراب حالات تو نہیں ہو سکتے. اس سے کتنا زیادہ خطرہ ہے کہ اناکی پھیلے, کہ بھئی اتنا زیادہ انریسٹ. ابھی تو جو فائنل ججمنٹ آنی ہے اور سب کچھ جو شور و خل مچنا ہے, اس کے بعد سب کچھ. اب اگر یہ بھی ٹائم یہی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم اسمبلیوں میں ہی بیٹھ کے ہم کریں گے, تو آئی تھنک اٹ از رانگ. اور جو بٹ صاحب نے ابھی بات فرمائی ہے کہ دیکھیں اگر اپوزیشن سب اکٹھی ہو جائے تو آپ اس کا سائز دیکھیں کتنا بڑا ہو جاتا ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں نا, یہی کہہ رہا ہوں. مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار ہم. اس وقت تمام سیاسی جماعتیں الیکشن پالیٹکس کھیل رہی تھیں کیونکہ ان کو پتا تھا الیکشن میں جا رہا ہے, سب نے الگ الگ جانا ہے, شاید کسی کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ تحریک کی طرف سے آتے ہیں تو یہ تو ایکسٹرا الیکٹرل ایک پروسیس ہے, بالکل, تو اس کے لیے تو پھر حکمت عملی بالکل مختلف ہونی چاہیے. بالکل ڈفرینٹ ہے. تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ somebody has to. دیکھیں ہم تو جو کھڑے ہوئے ہیں, ہم انشاءاللہ اپنی کور گروپ کے اندر یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کس طریقے سے احتجاج کرنا ہے. لیکن احتجاج جب تک ایک بہت بڑا احتجاج نہ ہو اور سارے اکٹھے نہ ہو, تو میرا خیال ہے اس وقت جو حکومت پہ بیٹھے ہوئے ان کو سمجھ نہیں آنی بات کی. خاص طور پہ جتنے ڈھٹائی سے, یعنی شرم آتی ہے مجھے کئی دفعہ کہتے ہوئے کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ کے لیے ہاؤ کین یور پارٹی بی پرائرٹی اوور پاکستان. دیکھیں نا, پاکستان ہمارے اول پرائرٹی ہونی چاہیے اور پاکستان کی خاطر ہم ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوں. لیکن آپ کی پرائرٹی یہ ہے کہ جی میں تو پرائم منسٹر بن کے بیٹھوں گا, میں تو نہیں یہاں سے ہلنے لگا. وہ جیسے ڈھیٹ بچہ نہیں ہوتا جس کو آپ کہہ رہے ہوتے کہ نہیں میں تے ہی بیٹھا, میں تے نہیں کدھر جانا. اور پارٹی والے بھی کہتے ہیں نہیں ایسی نہیں جان دینا, جیسے یہ مطلب یہ اچھا لگتا ہے. اٹ از کریٹنگ سچ اے نیگیٹو امپریشن آل اوور دا ورلڈ. یعنی جس اس سے پہلے خود کہہ چکے ہیں مامون صاحب کے لوگوں پہ الزام لگایا جاتا تھا باہر کے ملکوں کے اندر, کسی ڈگنیٹری پہ اگر الزام لگایا جاتا تو وہ الزام کے بنا پہ ریزائن کر دیتے تھے. یعنی کنوکشن تو بہت بڑی بات ہے, یہاں کنوکشن ہو گئی ہے. اب اس کے لیے دیکھیں جی ہمارا تو موقف جو ہے وہ انشاءاللہ ہماری میٹنگ کے بعد سامنے آ جائے گا. ٹھیک بات ہے جی. آفتاب گل صاحب جی بڑے بڑے ممتاز قانون دان ہیں جی, بڑے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, ان سے ذرا رائے لیتے ہیں.